YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور دوسری بات جو میں ہمیشہ سے آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ علم غیب صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ پامسٹری ہو گئی یا دیگر علوم جو بھی ہیں یہ صرف اندازے ہیں اور سائنس ہے، اور ضروری نہیں کہ جو باتیں ہم کریں 100% ہو، لیکن 99% اللہ کے فضل سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا سا ایک چیز پہ دھیان دیں کہ ہمارا چینل کافی بعد میں شروع اور اس سے پہلے کئی چینلوں نے آغاز کیا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے ویوز آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور کتنے لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں خواتین اور بچے کافی حد تک ہاتھ دیکھنے کے ماہر بھی ہو چکے ہیں۔ اب ان کے سامنے آپ من گڑت باتیں کریں گے تو وہ آپ کو پکڑ کے بتا دیں گے کہ آپ نے کہاں پہ غلط کہا ہے، یہ تو لکیر فلانی ہے، آپ فلانا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ بڑا اہم علم ہے اور اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد کوئی کمنٹس کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھیں، اس کے بعد جو بھی بات آپ کو کرنی ہے وہ کریں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ زندگی کی لکیر کا ٹوٹ جانے کا کیا مطلب ہے۔ اس سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے جی زندگی کی لکیر ٹوٹ گئی تو بندہ ختم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ زندگی موت صرف اور صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی کی لکیر کا ٹوٹ جانا بھی کئی قسمیں ہیں۔ کئی قسموں سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ زندگی کی لکیر ٹوٹ گئی اور قسم کوئی اور ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو میں چیزیں بنا کر بتا رہا ہوں، اس کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں دیکھیں، تو پھر اس کے بعد آپ کمنٹس بھی کریں۔ سب سے پہلے ٹوٹی ہوئی جو لکیر ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ اگر زندگی کی لکیر اس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے کہ باقی لکیر تو سالم ہے، لیکن بیچ میں آ کے یہاں پر یہ لکیر بالکل ٹوٹی ہوئی ہے، الگ الگ ہے، اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ایک لکیر ٹوٹنا یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی لکیر مثال کے طور پر چل رہی ہے اور اس طرح سے ٹوٹی ہے کہ نیچے اوپر یہ ٹیگ دے کے چل رہی ہے، بالکل الگ نہیں ہوئی، نیچے اس طرح سے ٹیگ دیا ہوا ہے، یہ الگ ہو کے چل رہی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر ایسی خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر موجود ہے تو یہ سمجھیں کہ کوئی واقعہ یا کوئی سانحہ ہوگا، لیکن جتنا وہ شدید ہوگا، جتنا وہ زیادہ ہوگا، لیکن اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں بلندی میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ گرتی ہے اور آپ کے ہاتھ پر لگتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں یا پورا ہاتھ اگر ڈیمیج کر دیتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا، صرف کسی انگلی پہ لگ جائے گی سائیڈ میں اور اس انگلی کو تھوڑا سا ڈیمیج کرے گی۔ اسی طرح جسم کے کسی بھی اعضاء کے اوپر وہ لگ سکتی ہے اور اس کو نقصان دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک لکیر تو یہ آپ کو میں نے بتائی، دوسری لکیر یہ ہے کہ زندگی کی لکیر یہ چل رہی ہے، چل کر یہاں سے دوبارہ دوسری لکیر شروع ہو رہی ہے۔ تو اس لکیر کا اور اس لکیر کا مقصد اگر آپ سمجھیں ایک ہے تو ایک نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو آپ کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی واقعہ یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے اور آپ کی کوئی نیکی یا آپ کا کوئی ایسا کام جو اس سے بچا دیتا ہے، آپ کو اس معاملے سے آپ کو بچا دیتا ہے۔ معاملہ آتا ضرور ہے مگر وہ اتنی شدت سے نہیں آتا جتنی شدت سے اس کو آنا چاہیے تھا۔ اور اگلی لکیر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میں بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس طرح کی لکیر ہے کہ بعض ہاتھوں میں اس طرح سے لکیر ٹوٹی ہوتی ہے، یہ یہاں آ کے ختم ہوئی، یہاں سے اس نے دوسرا پیر کا آغاز کر دیا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی لکیر اگر آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی ہے کہ ایک لکیر تو یہاں آ کر ختم ہو گئی اور دوسری لکیر اس کے بیچ سے شروع ہو گئی ہے، تو یہ سمجھیں کہ واقعہ، وہ حادثہ، وہ چیز جو ہے وہ ہوا ہو جائے گی، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ اور زندگی کی لکیر اگر اس طرح ٹوٹی اور دونوں ہاتھوں میں اگر اس طرح سے ہے تو یہ سمجھو کہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں میں، اگر ایک ہاتھ میں ہے تو اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے، ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں آ گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا حل ہے۔ اس کا حل کیا ہے کہ آپ صدقہ کوشش کیا کریں کہ ہر ماہ صدقہ دیا کریں۔ اگر آپ صدقہ دے سکتے ہیں ہر ماہ دیں، اور صدقے کے لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی
کوئی کالے رنگ کا بکرا لے آؤ یا مرغا لا کے چھوڑ دو یا ایسا کر دو یا ویسا کر دو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن صدقے کا بہترین طریقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، اور کسی مجبور کی مدد کر دینا بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی غرض کے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ کے گھر میں بے شمار یعنی کپڑے ایسے پڑے ہوں گے جو آپ استعمال نہیں کرتے، آپ نے الماری بھر رکھی ہے، یا ادھر ادھر بہت سے کپڑے وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں آتی ہیں ان کو دے دیں، یا کوئی غریب آ جائے جس کے پاس دیکھیں کہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں تو اس کو کپڑے دے دیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کا پیٹ بھر دینا، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجیے گا، اگر ایسی لکیریں ملیں تو جو غلط فہمی آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھی ہے اس کو دور کریں۔ یہ 3 قسمیں میں نے بنانے کا مقصد یہ تھا، اور دونوں ہاتھوں میں اگر لکیر ٹوٹی ہوئی ہے اور آگے نہیں چل رہی تو یہ سمجھیں کہ زندگی کی لکیر کو اینڈ کر رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ حسن رضا نے سوال کیا ہے جہلم سے کہ میری شادی کیسے رہے گی اور میرے ہاتھ میں کیا اولاد کی علامتیں ہیں؟ پیارے دوست، شادی تو آپ کی اچھی رہے گی، لیکن شادی آپ کی اپنے ٹائم پیریڈ سے تھوڑی لیٹ ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی بھی علامتیں موجود ہیں۔ امان نے سوال کیا راجن پور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ امان صاحب، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے لگتا ہے کہ آنے والے 2023 میں انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی، اور شادی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر رہے گی۔ معین احمد نے سوال کیا کمالیہ سے کہ میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل پیارے دوست، جا بھی سکتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں بھی موجود ہیں۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو ٹائم ملے تو کوشش کیا کریں پہلا، دوسرا اور تیسرا کلمہ پابندی سے پڑھتے رہا کریں، اللہ کی بڑی رحمت ہوگی آپ پر۔ نگینہ کوثر نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے 2022 کے آخر میں اور 2023 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ فیصل نے سوال کیا میاں والی سے کہ میں بی اے کر رہا ہوں، یہ بتائیں کہ میری جاب ہوگی یا نوکری یا کوئی بزنس؟ آپ کے لیے بزنس بہت بہتر ہے، اگر آپ بزنس کریں تو آپ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، باقی اگر کہیں نوکری بھی اپلائی کرنا چاہیں تو بھی اس میں کامیابی کے کافی حد تک امکان ہے۔ مبشر علی نے سوال کیا پشاور سے کہ حالات بہت خراب ہیں، میں بہت پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ مبشر بھائی، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی جو لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت عمدہ اور بہت بہتر لکیر ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو، آنے والا وقت آپ کا بہت ہی اچھا اور بہت عمدہ نظر آتا ہے۔ مدثر منیر نے سوال کیا جنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی جو ہے یہ سمجھیں کہ 2018-2019 میں ہو جانی چاہیے تھی، اگر یہ لیٹ ہے تو یہ کوئی اندرونی معاملہ ہے، باقی اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر بڑی کلیئر اور صاف لکیر ہے۔ مہوش نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کہاں ہوگی، خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی اور کب ہوگی؟ شادی 2023 میں ہوگی، اور شادی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بڑی عمدہ اور بڑی اچھی ہوگی۔ نوشین نے سوال کیا انگلینڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ میری ایک شادی ٹوٹ چکی ہے اور دوسری شادی میری کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں، اور یہ شادی بھی سمجھیں کہ تقریباً لو میرج ہوگی۔ امینہ نے سوال کیا کومٹور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے کو کامیابی کب ملے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کی لکیریں تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی بھی جلد ملے گی، کوشش آپ جاری رکھیں، اور بہرحال جتنا ہو سکتا ہے آپ کوشش کرو سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو۔ شیدر نے سوال کیا تھارو شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2023 اور 2024 جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے ہوگی بھی اور کامیاب بھی ہوگی انشاءاللہ۔ وجیہ قادر نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میری شادی پسند کی ہو سکتی ہے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر کوشش کی جائے تو ہونے کے چانس ہے، بہرحال اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، اور دوسرا جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دلی خواہشات پوری ہوں گی۔ صغیر کامل نے سوال کیا چکوال سے
میرے حالات بہت اچھے تھے، اچانک ہی حالات خراب ہو گئے اور بہت زیادہ مشکل میں آ گیا ہوں، یہ بتائیں کہ میں اس مشکل اور پریشانی سے کب نکلوں گا۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2023 آپ کے لیے بہت اچھا سال ہوگا۔ بہرحال آپ کوشش کریں پابندی سے سورہ فاتحہ جو ہے 313 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ پہلے سے بھی اچھے حالات آئیں گے اللہ نے چاہا تو۔ عمر نسیم نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ نہ ہی نوکری ملتی ہے اور نہ ہی شادی ہوتی ہے، یہ کیا معاملات ہے اور کیوں ایسا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے پاس دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی ہوگی۔ آپ سب سے پہلے کوشش کریں شادی کے لیے، کیونکہ آپ کے لیے یہ سال اور 2023 کا جو آنے والا سال ہے یہ بہت اچھے سال ہیں، اس میں آپ کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔